بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کی کالز کا اور آپ کے مسائل سننے کا ہوتا ہے، اور جو بھی اللہ نے توفیق دی ہو اس کے مطابق اس کا حل بھی پیش کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ آج سے یہ ظہیر الحسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی برکت ہے، اور آج دن بھی بڑا برکت والا ہے کیونکہ آج کی شب جو ہے وہ بڑی خوبصورت ہے، بلکہ خوبصورت ترین ہے۔ حضرت، یہ کہنا کیا درست ہوگا کہ زمین پہ جتنی تکلیف میرے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دی، اللہ نے اس کی توقیر اور اس کے بدلے میں پھر معراج عطا کی؟ آپ اس کو اس زاویے سے بھی لے سکتے ہیں اور اس کو اس زاویے سے بھی لے سکتے ہیں کہ عظمت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لیے، کائنات کو بتانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لطف کیا اور وہ نعمت عطا فرمائی، وہ رحمت کی، اور وہ سفر کی جسے سفر معراج کہا جاتا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی کسی کو ہوا، نہ اس کے بعد کبھی کوئی ہوگا، تصور کیا جا سکتا ہے۔ اور ہر نبی کو پروردگار نے معجزات دیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے حساب سے ظاہر جادوگر تھے، سارے کے سارے عصا کو اژدہا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طب بڑے عروج پر تھی، اور مردوں کو زندہ کرنا جو ہے معجزے کے طور پر۔ حضرت صالح علیہ السلام مجسمہ سازی تھی، تو اونٹنی نکال کر جو ہے نا دنیا کو بتا دیا پہاڑ کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی خدا محمد ہر کسی کو جو معجزہ دیا ان کے زمانے کے مطابق دیا، اور نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دوسرا معجزہ ہے جو دیا، ایک نبی کے زمانے کے لیے قرآن اتارا، اور ایک آخر الزمان کے لیے کہ جب کائنات کے اندر جو ہے وہ علم اور سائنس اپنے عروج کو پہنچ جائے، تب بھی وہ اس کے نزدیک تک نہ جا سکے۔ کمال ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، سوچتے ہی رہ جائے۔ تو یہ معجزہ جو ہے نا وہ مطلب یعنی دو معجزے، ایک اول اور پھر ایک آخر جو ہے نا، کہ جاؤ جتنی ترقی کرنی ہے کر لو، تم سوچتے رہو گے، اور جب تمہاری سوچوں کی انتہا ہو جائے گی تب بھی جا کر جو ہے نا سوچ بھی نہیں سکتے براق کیا تھی۔ چھ برس سے یہ کہ آپ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچے میں گوئیاں کرتے رہتے ہیں، یوں تھا یوں تھا یوں تھا، کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، اللہ عالم۔ آپ آج تک کی جو ڈسکوری ہے، اگر اس کو آپ دیکھیں تو آہستہ آہستہ جو ہے اس بات کی طرف جا رہے ہیں کہ مطلب جو ہے نا ایسا ہوا ہوگا، اس طرح سے ہوا ہوگا، اور پاسبلٹیز جو ہیں ان کو ثابت کرتے جا رہے ہیں کہ یہ اٹس پاسبل۔ حضرت ایک بات پوچھوں گا، کالر سے پہلے بات کر لوں، یہ جو ہم آخر طور پہ اکثر کہتے ہیں کہ 50 نوازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تحفہ لے کر آئے، پھر وہ 5 میں تقسیم ہوئی، تو پہلے ہی 5 کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن پہلے کالر سے بات کرتا ہوں، پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ السلام علیکم جی، ہے نا بیٹا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ سر میں چاہ رہی تھی میری اگر وائس آن ایئر نہ جائے تو بیٹا پھر آپ کو بات نہ کیجیے، کیونکہ آپ اس وقت آن ایئر ہیں۔ میں آن ایئر ہوں سر؟ ہلو، اگلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جان بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹا۔ بھائی میں اپنے بارے میں جاننا چاہتی ہوں آپ سے۔ جی فرمائیے۔ مجھے بتایا۔ ہاں جی بھائی، میرا نام فروا ہے، اور میں نا کسی لڑکی کو پسند کرتی ہوں۔ ماشاءاللہ، ضرور کیجیے۔ ہماری کاسٹ سیم نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرابلمز آ رہی ہیں، نہ ان کے گھر والے میں۔ کاسٹ مطلب کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ نہیں سر، ذات مطلب راجپوت انصاری ایسے ہوتا ہے نا سب۔ مثال کے طور پہ آپ کی کیا ذات ہے؟ ہماری سر راجپوت ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اور آپ وہ جنس کو آپ چاہتی ہیں وہ کن سے ہیں؟ وہ انصاری ہیں سر۔ انصاری ہیں؟ ہاں جی۔ تو آپ انصاریوں کو اچھا نہیں سمجھتے؟ بھائی ہمارے جو گھر میں بڑوں کا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ مطلب یہ نیچ ذات ہے، ہم نیچ ذات میں نہیں کرتے۔ اچھا فروا، میں یہاں یا نانی کہہ رہی ہے، آپ کے اماں ابا کا کام ہے، لیکن میں ہدیہ آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کر رہا ہوں۔ انصار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوگا، تو کیا کرو گے؟ انصار نے کہا، شاہ صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم برابر کا بدلہ لیں گے، جو کہ ان کا حق تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات بتاؤں؟ فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، بتائیے۔ کہا اپنا بدلہ چھوڑ دینا، جو تمہارا حق ہے
اس کو چھوڑ دینا. انصار نے کہا یا رسول اللہ ہم اپنا حق چھوڑ دیں؟ کہا ہاں تم یہ بدلہ جو دنیا میں اپنا چھوڑو گے مجھ سے آ کے حوض کوثر پہ مانگنا, میں تمہیں وہاں عطا کروں گا. یہ انصار کا درجہ ہے. میں کہتا ہوں تمام ذاتیں قربان ہو میرے رسول کی اس بات پہ. جب یہ لوگ ان باتوں پہ, اگر کسی چیز کو آپ نے فوقیت دینی ہے تو وہ تقویٰ ہو سکتا ہے, وہ اللہ کی محبت ہو سکتی ہے. حضرت ایسا نہیں, یہ ذاتوں کے اوپر کیسے فیصلے ہوں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن شادی کے معاملے میں بہرحال یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا وہ ہے کہ خود نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی برابر کا کریں, برابر کا رکھیں, کیونکہ معاشرہ بھی بہرحال جو ہے نا وہ جسے چلنا ہے, اس کی بھی مطلب ایک اہمیت ہے. اہمیت ہے. بیٹی مجھے نام بتا سکتی ہو اپنی پسند کا؟ مدثر سر. میرے خیال میں یہ بہترین رشتہ ہے اور میں تمہارے ماں باپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا کہ وہ یہ ضرور کرے. یہ بہت اچھا بچہ ہے. اور فروا جو تم نے بات نہیں بتائی میں وہ تمہیں بتاتا ہوں, وہ تمہارا غصہ لے لے گا, تمہیں بھی اس بات کا پتہ ہے, وہ تمہاری سن لے گا. مگر ہاں بھائی میں جانتی ہوں مگر میرے گھر والے نہیں مانے. میں ابھی چاہتی ہوں مطلب ہو جائے. دیکھو پسند کی بات جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر رائے, میں اپنی بیٹی کو رائے دے سکتا ہوں کہ یہ کرے یا نہ کرے, لیکن میں اس کو مجبور نہیں کر سکتا وہ کرے کہ نہ کرے. میں تمہارے ماں باپ کے آگے درخواست ہی کر سکتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اگر شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ان کو دیکھے بغیر, یہ نا جرت کے ساتھ کیونکہ بات کر رہا ہوں میں, اگر دنیا کے تمام لوگ جو ہے نا وہ امام علی کرم اللہ بن جائیں تو میری ماں سیدہ فاطمہ کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ لے کر گئے تو سیدہ فاطمہ سے بھی پوچھا کہ یہ رشتہ میں علی کا لے کر آئے, تو وہ رشتہ جو آسمان پہ طے ہو گیا تھا, جس کی اجازت ایک رات پہلے خواب میں آپ کو ہو چکی تھی, لیکن میرے نبی نے وہ جو تقاضا تھا زمانے کا اس کو پورا کیا. میں آپ کے ماں باپ سے ادب سے کہوں گا کہ یہ تقاضا وہ دنیا میں ضرور پورا کریں, لیکن جو دلوں کے معاملات ہیں, جو بیٹیوں کی خواہشات ہیں, ان کا ادب کرنا, اگر کوئی اس میں شرعی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی دیکھنے والی برائی نہیں ہے, وہ حلال کماتا ہے اور محبت کرتا ہے اور رشتہ دینا چاہتا ہے تو یہ کرنا چاہیے. میری درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ آپ اس معاملے میں بغاوت کو بالکل نہ اڈاپٹ کرنا, کیونکہ تمہارے میں بغاوت بیٹے ہے. آیت کریمہ پڑھنا اور دعا کرنا اور اپنے ماں باپ کے دل کے نرم ہونے کے لیے خاص طور پہ دعا کرنا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم بلال قدس صاحب. جناب علی بسم اللہ. سر غلام علی میرا نام ہے. کیا خوبصورت نام ہے, اور آج معراج ہے, شب آج جو ہے وہ لگے گی جو معراج کی ہوگی. غلام علی, اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ علی کا غلام ہی رکھے. حکم کیجئے. بس سر کوئی 3-4 ماہ سے نا کوئی طبیعت کچھ سیٹ نہیں جا رہی. جب سے میں نے اپنا گھر بنایا نا اس کے بعد سے طبیعت کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. کوئی بھی فزیکل مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی کوئی پتہ کروایا کو دیکھ کے کچھ کیا ہوا ہے, یہ کیا مسئلہ ہے. مطلب میں کافی کنفیوز ہوں اس سلسلے میں, تو میں آپ سے تھوڑا ہیلپ لینا چاہ رہا ہوں. دیکھو ویسے تو میں بھی غلام علی ہوں, آپ بھی غلام علی ہیں, لیکن علی کے غلاموں میں سے ایک غلام تھے کمبر, اور کمبر کیا کمال غلام تھے. امام علی کرم اللہ ایک دفعہ ان کو آواز دے رہے تو نہیں آئے, پھر دوبارہ آواز دی وہ دوبارہ نہیں آئے, پھر جا کے اس کو آواز دی وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس کو آواز دی وہ پھر نہیں آیا. تو امام علی نے کہا کہ کمبر تمہیں میری آواز نہیں آ رہی. اس نے کہا مولا آ رہی ہے. تو کہا تم میری بات سن کیوں نہیں رہے؟ کہتے مولا آپ نے مجھے کون سی کو سزا دینی ہے, آپ نے مجھے کون سی کو سزا دینی ہے. یہ جو محبتیں ہیں نا غلام علی, ان کی طرف توجہ کیا کرو. یہ جو معاملات ہیں نا جن پہ آپ کی توجہ اور غور ہے, ان کو چھوڑ دو. مناسب بات یہ ہے غلام علی کہ آپ بہت سادہ انسان ہو, اور آج کا زمانہ جو پناماز کا زمانہ ہے یہ مشکل زمانہ ہے, مجھے اس بات کا اندازہ ہے. ایسے زمانے میں اپنے آپ کو سروائیو کرنا, رزق حلال کمانا, یہ بڑا جہاد ہے. سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرو اور آیت کریمہ پڑھو. سورہ اخلاص قل واللہ کی تلاوت شروع کرو اور آیت کریمہ پڑھو, اور یہ جن وہموں میں تم ہو ان کو بالکل چھوڑ دو. نام تمہارا غلام علی ہے, تم کسی سے ڈرو, یہ بالکل غلط بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. اقصیٰ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بیٹی. جی میرا بچہ. بھائی میں نے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ جو چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں خون کے اور بدبو آتی ہے, یہ کیا چکر ہوتا ہے؟ تعویذات کوئی کرتے ہیں یا ویسے کوئی کسی کے جنات وغیرہ تنگ کرتے ہیں؟ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے کنزا؟ جی میری شادی نہیں ہوئی. آپ کی شادی نہیں ہوئی. کتنی عمر ہے بیٹی آپ کی؟
तकरीबन 32 साल। तो आपको लगता है कि आपकी शादी ना होने की कोई खास वजह है? हाँ जी, क्या वजह है? इसलिए कि एक जगह में मेरा दिल है, दूसरी बात यह है कि मेरे माँ बाप नहीं है, जिसकी वजह से शादी वगैरह का मसला है। अच्छा, तुम्हें इस बात का एहसास है कि दुनिया में जितनी भी अजीम हस्तियां हैं, इस अजीम तरीन हस्ती जिसमें मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये यतीम है सारे, इसलिए यतीमी के ऊपर ना ताना और तंज नहीं हो सकता। मेरे नबी ने पता क्या खूबसूरत बात की, हाय हाय हाय, सारी बातें मेरे नबी की खूबसूरत है। कहा जिसका बाप नहीं उसका बाप मैं हूँ। अल्लाह के नबी ने शाह साहब यतीम को भी जो दर्जा दे दिया वो कमाल है। इसलिए तुम्हारा ये जो तंज है ना अपने आप को, ये बनता नहीं मेरी बेटी। हजरत इस पे कुछ कहेंगे? छींटे खून के हैं, बू आती है। ये जो तावीज़ और जादू, पहले वाले कॉलर भाई जो उन्होंने भी यही कहा है। जब हम बात करते हैं ना तो मैं उसको थोड़ी सी ये ताकीदन बात करना चाहूँगा कि एक कुरान पाक के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तख्त सुलेमान का जिक्र किया है। जी बिल्कुल। तो अब अगर कोई शख्स ये है कि मैं नहीं मानता, मिसाल के तौर पर, तो बाज़ लोग कहते हैं कि भई आप कुरान के मुनकर हैं क्या, हदीस के मुनकर हैं क्या। जब हम कहते हैं कि हम नहीं मानते तो उसका मतलब ये होता है कि कुरान के अंदर तख्त सुलेमान का जिक्र है और वो मौजूद है और उसकी हकीकत है। आज अगर कोई बंदा लाहौर की किसी माल रोड के ऊपर दुकान खोल के बैठ जाए और कहे मेरे पास तख्त सुलेमान है, मैं कहूँगा ये झूठा है, मैं इसको नहीं मानता। वाह वाह वाह, ठीक ठीक ठीक, बड़े सवालों का जवाब दे दिया आपने। मैं इसको नहीं मानता, इसको नहीं उसको तो मैं मानता हूं। उसको तो मानता हूँ। भाई कुरान में जादू का जिक्र है, जादू बरहक है, अहादीस के अंदर मौजूद है, वो बरहक है। लेकिन मैं वो अपने मखदूम साहब वाली बात कहूँगा कि मैं आज का 99% जो बंदा है वो झूठा है, मैं उसको नहीं मानता। वाह 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 वाह। आज किसी के पास नहीं है करने के लिए। वो एक हमारे माहीगीर हुआ करते थे, मैं एक दफ़ा उनके पास गया तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा मैं मछली खा के दूध पी सकता हूँ? उसने पी लो। मैंने कहा उससे तो फुलवारी हो जाती है। उसने कहा जिस मछली से फुलवारी होती है अगर मिल जाए मुझे भी देना। मैंने कहा वो क्यों? कहा उसी में तो उसका इलाज होता है। वाह वाह। अच्छा, तो 90% जो है ना ये जादू टूना झूठ है। क्या मतलब? यानी जो आज के ज़माने में कहा जाता है वो करने वाले झूठे हैं, उसका वजूद बेचने नहीं। वाले इतने ताकतवर हैं कि मखदूम तारिक जैसे लोग जो है ना ये शर्मिंदा ही होते फिर रहे हैं और कुछ नहीं मिल रहा। असल में बात जो है ना वो यही है कि अब क्या है, मैं चूंकि मेरा इसी ताल्लुक पड़ता है, मैं आपको ज़ाती तौर पर बड़े वसूख के साथ ये बात कर सकता हूँ। मुझे किसी की कॉल आई, एक खातून की कॉल जो कि एजेड थी। उसने कहा मौलाना मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, प्लीज़ मतलब मेरा बख्त बंद हो गया, मुझे किसी ने बता दिया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा मेरी बहू जो है ना मेरे खिलाफ बहुत जादू टूने करती है। मैंने कोड नंबर देखा तो मुझे पता चला फलां शहर का है। मैंने कहा अच्छा वो क्या नाम है आपकी बहू का? उसने मुझे बताया। मैंने कहा आपको एक सही बात बताऊं? कह रही जी। मैंने कहा कल आपकी बहू की कॉल आई थी इसी नंबर से और वो मुझे कह रही थी कि मुझे किसी ने कहा कि मेरी सास मेरे खिलाफ करती है। अच्छा, ये जो है ना जिसके पास भी चले जाए वो कहते हैं आपके बख्त बंधे हुए हैं। अगर ये शाह साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बच्चे ये बात को बड़े गौर से सुना है। अगर बनाने वाला अल्लाह है और उसको बांधने वाला बरतानिया के बर्मिंघम शहर में कोई बैठा हुआ है तो कितनी नामाकूल बात है। मैं अपने ईमान को सिर्फ खराब नहीं कर रहा, मैं इसको हद से ज़्यादा बड़ी बात कह रहा हूँ। मैं इसको शिर्क समझता हूँ कि आप इस तरह की बात सोचें या करें। ये जो आपको बदबू आ रही है ना, देखो मैंने इसको इशारतन बात की और बिल्कुल इशारतन कर रहा हूँ बात। ये अगर ये आ रहा है अमन तो बिल्लाह रसूल ही, अमन तो बिल्लाह रसूल ही, इसको 11 दफ़ा पढ़ के पानी पे दम करो और पानी को फेंक दो हर तरफ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा और कोई नहीं है। लेकिन ये बदबू ना तो जादू की है, ना किसी टूने की, ना तावीज़ की। ये नफ्स की बदबू होती है। इंसान जब अपनी ज़िंदगियों में नाकाम होता है तो उसके नाक में उसी की बदबू चढ़ी होती है। ये पढ़ने के लिए जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो या रहमान या रहीम या करीम, ये वो दो नाम है बुखारी शरीफ में जिससे अल्लाह कहता है कि मैं सुनता हूँ। या रहमान या रहीम या करीम। और दूसरी चीज़ आपने पढ़नी है या वली या वाली। ये दो तस्मीयाँ पढ़ना, इंशाअल्लाह ताला रिश्ता भी होगा, ये बदबू भी जाएगी। अमन तो बिल्लाह व रसूल ही, ये ज़रूर करना पानी के साथ, उसके बाद ये कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम रहमान। जी वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बेटा, आप सुनाइए। जी लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैंने ना एक्चुअली अपने रिश्ते के बारे में कंसल्ट लेना था आपसे। जी बेटा। मेरी तकरीबन 2016 के दिसंबर में एंगेजमेंट हुई थी, तो 2018 के दिसंबर में टूट गई थी। अच्छा। तो अब फिर वो उन लड़की वालों ने आगे एंगेजमेंट अपनी बेटी की करनी चाहिए तो नहीं हुई, तो फिर अब वो वापस दूसरी दफा हमारी तरफ मतलब एंगेजमेंट करना चाहते हैं।
تو کیا یہ میرے حق میں بہتر ہوگا، کر لوں یا نہیں؟ آپ کا نام رحمان ہے؟ جی عبد الرحمان ہے۔ رحمان، آپ کا رشتہ کس سے ہونا چاہ رہا ہے؟ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہوئی تھی 2016 کے دسمبر میں۔ وہ تو بات 2018 ٹھیک کے ہے، دسمبر لیکن میں آپ کو پتہ ہے جب اپلیکیشن کورٹ میں دیتے ہیں تو آخر میں اپیل لکھتے ہیں کہ میرا اپیل ہے کیا؟ میں اپیل نہیں آپ سے مانگ رہا، میں نام پوچھ رہا ہوں بیٹی کا۔ اچھا، ان کا نام یاسمین ہے۔ رحمان، میں آپ کو دیکھو، یاسمین بہت اچھی بچی ہے، میری بیٹی ہے یقیناً، لیکن آپ کے لیے یہ رشتہ کسی طرح سے بھی لانگ ٹرم کے اندر خوشحال نہیں ہے۔ آپ اپنی اس رشتے میں کیونکہ آپ کے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کو ایک وقت تک حاکمیت آپ چوز کرو گے، 6 مہینے آپ حاکمیت کو برداشت کر لو گے، لیکن ساری زندگی کی کڑکڑ اور حاکمیت آپ سے ٹالریٹ نہیں ہوگی۔ اس لیے میرا یہ اپنا ذاتی رائے ہے تمہیں کہ تم کہیں اور کرو گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی۔ یہاں پہ پریشر میں مت آنا، یہ لانگ ٹرم ریلیشن شپ نہیں چلتا۔ ایک جملہ تمہیں کہہ رہا ہوں، اس کو ذرا تم نے سمجھنا ہے، 6 مہینے رو لینا ساری زندگی رونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حضرت، مزاج کامیابی جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کسی بھی رشتے میں ہو، چاہے وہ میاں بیوی کا ہو یا بھائی بہن کا ہو، چاہے ماں باپ کا ہو، وہ عاجزی ہے، بے شک، اس کے علاوہ نہیں۔ اعتماد، احترام اور عاجزی، احترام، اعتماد اور اور عاجزی، بالکل۔ واہ! اور یقیناً عاجزی کے اندر مطلب ہمارے پاس جو ایگزامپلز ملتی ہیں، اگر آپ دیکھیں نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، شہزادی کا بہت ہی خوبصورت جملہ ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کا مولا کائنات علی بن ابی طالب سے سوال نہیں کیا جس پر انہیں گمان تھا کہ کہیں وہ پورا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر! شاہ جی ایک دفعہ پھر کہیے، پھر بتائیے گا۔ شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ جو علیہ کے نبی کی متعلق ہیں، بیٹی ہے، ہیں، رحمت العالمین کی بیٹی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی امام علی کرم اللہ سے ایسی چیز کا سوال ہی نہیں کیا جس پر مجھے گمان ہو کہ کہیں وہ پورا نہ کر پائے۔ یہ جو ہے نا احترام اور پھر اعتماد، تو آپ جانتے ہی ہیں ہماری جانیں کیوں قربان نہ ہو، کیا جملہ ہے۔ کبھی گمان اگر مجھے ہے کہ وہ نہیں پورا کر سکیں گے تو میں نے ان کی عزت نفس کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ کمال کردار ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر، یقین کیجئے، میں ہاتھ باندھ کے بات کہہ رہا ہوں، اگر میں کبھی مسلمان نہ بھی ہوتا، جو الحمدللہ، تو یقین کیجئے اگر میں صرف ایماندار ہوتا نا تو میں عاشق رسول اور عاشق اہل بیت ہوتا۔ صرف ایماندار ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ کیا خوبصورت جملہ ہے سیدہ کا۔ اگر مجھے گمان بھی ہے تو میں نے امام علی کو کبھی ان کے نفس کو چیلنج نہیں کیا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ میری ماں کی جو عمر ہے وہ بڑی چھوٹی ہے، آپ نے بڑی ینگ ایج میں آپ کی رحلت ہو گئی، لیکن جو جملے ہیں ان کا تعلق، ان کا فہم کا تعلق جو ہے وہ کسی صورت بھی عمر کے تقاضوں سے نہیں ہے۔ انسان چھوٹی عمر میں بھی بہت بڑا بزرگ ہو سکتا ہے۔ وہ ایک دوست نے کہا کہ بزرگی کیسے آئی؟ آپ نے بہت علم حاصل کیا، کہ علم اگر سکھاتا تو بڑے بڑے عالم ہوتے، تجربے زندگی کے سکھا دیتے ہیں۔ جس کا باپ رحمت العالمین ہو اور گھر میں مسلسل کبھی بھی 3 دن چولہا نہ جلا ہو، وہ ماں سیدہ فاطمہ ایسے فہم کی بات ضرور کر سکتی ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ واہ واہ! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، اگر نیو ماڈرن الیکٹریکل آپ کا دکان ہو اور آپ کولر کا بھی کام کرتے ہو، سولر الیکٹریکل فٹنگ بھی کرتے ہو، موٹر ویلڈنگ بھی کرتے ہو، آپ ہر قسم کا الیکٹریکل کام تسلی بخش کرتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی حادثہ پیش آ جائے تو اس شخص کا جو نام ہے اسے کہتے ہیں حافظ اسلم مغل۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حافظ صاحب، ہمارا یہ خیال نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ دلوں پر ہی اترا ہے اور دلوں میں ہی اس نے محفوظ رہنا ہے، کتابوں میں نہیں اس نے محفوظ رہنا۔ وہ کتابیں قرآن حکیم کی شکل ہیں، لیکن وہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، وہ چلتا پھرتا ایک قرآن کا نسخہ ہے۔ آپ حافظ ہیں، یہ فرمائیے کہ آپ بجلی کا کام کرتے، لیکن کیا مسئلہ ہوا کہ کام نہیں چل پا رہا؟
کیا ہوا؟ کام چلتا تھا, کام میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جی لیکن یہ حادثہ جو ہوا ہے میرے ساتھ, یہ میرے ذہن سے کچھ باہر آ کر حادثہ ہوا ہے. کیا ہوا تھا؟ یہ اصل میں ایک شاپ پہ میں گیا تھا, اس نے مجھے کہا ایک یہاں مجھے بلب لگا دو یہ باہر, تو میں نے اسے کہا چلو لے آؤ, تو میں نے لگا دیتا ہوں. تو باہر دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی باندھنے کے لیے کسی چیز سے. اچھا. پاس ایک کھمبا تھا, جی. اس کے اوپر ٹرانسفارمر لگا ہوا تھا, اور ساتھ میں کیبل تو کوئی نہیں تھی, ہاں. لیکن اس کے پھر میں نے دیکھا کہ اسے نا رسی باندھ کے نا اس کے ساتھ کھمبے کے ساتھ, تو یہ میں اس کو لگا دوں. صحیح. بلب. تو وہ میں 2-3 فٹ اوپر ہوا ہوں کھمبے کے ساتھ, اوپر ہی چڑھ گیا ایسے ہی. جی. تو رسی باندھ گھمائی ہے, رسی گھمانے سے ایک گیرا دی ہے, تو دوسری گیرا دینے آیا ہوں تو بے ہوشی کی حالت میں نکل گیا ہوں. پھر اس سے کھمبے میں کرنٹ تھا؟ کھمبے میں کرنٹ نہیں تھا, لیکن یہ شواموں میں کرنٹ پڑا ہے. شعاعوں میں؟ شواموں میں 11,000 kV کا میگنیٹک سرکٹ جو ہوتا ہے. ہاں جی. واہ. یہ موسم تھا اس وقت بوندا باندی کا. اچھا اچھا اچھا. اس کے حوالے سے یہ شارٹ آ گیا ہے, وہ سیدھا میرے بازو کو پڑا ہے. اس حال سے میرے کھمبے کو پکڑا تھا, اوپر نشان آیا ہوا ہے, رسی کو گھمایا ہے. اگر شارٹ ہوتا تو آپ کا ایک بازو اس میں چلا گیا؟ اس بازو کو اس نے پکڑا. آپ مائک کو پاس رکھیں گے تو آواز جائے گی, ورنہ آواز آپ کی جائے گی. آپ اس کو ہلائیں نا. اس بازو کو اس نے کرنٹ نے پکڑا ہے, جی. اس کی رینج میں آ گیا ہے. اچھا. تو اس والے سے 1 سیکنڈ میں اس نے مجھے پھڑکا کر پھینک دیا ہے. جب میرا خون سوکھ گیا اس نے نیچے پھینک دیا. ظاہر ہے میرا وزن تھا, اس کے حوالے سے میں گر گیا ہوں. اور اس کے بعد مجھے کوئی 3-4 دن بعد ہوش آئی ہے, وہ بھی ہاسپٹل میں. اس وقت میں میو ہاسپٹل میں تھا. تو بازو میرا اب آپ کا کام کس طرح چل رہا ہے, کتنا چل رہا ہے؟ ابھی جو میرے پاس کچھ تھا اس سے میں اپنا سرکل چلا رہا تھا, لیکن کچھ دوستوں نے وقتی طور پر میری مدد کی تھی. آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں اور پڑھتی ہیں؟ بیٹیاں ہیں. پڑھتی ہیں؟ ہاں جی. بڑی بیٹی کس کلاس میں ہے؟ بڑی بیٹی نے اصل میں کوئی 5 پڑھی تھی, 8 پڑھی تھی. اچھا. تو اس کی چھوٹی بیٹی نے بھی, اور چھوٹی بیٹی کی میں نے شادی کر دی. اچھا. اس سے جو چھوٹی بیٹی ہے وہ 9th کلاس میں ہے اس وقت, اور بیٹا میرا جو ہے ایک ہے وہ 1st ایئر میں ہے پنجاب کالج رانا ٹاؤن میں. اچھا, آپ کے پاس فون ہے جو بج رہا ہے اس وقت؟ ہاں. آپ یہ اپنا فون نکال دیجئے بیٹا, یہ فون آپ لے لیں ان سے, کیونکہ ان پہ کالز آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو ساری کالز ہیں یہ ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ ان کو کال کریں, اور ان کی جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور کیجئے. اس فون کے اوپر یہ کال نہ کیجئے گا کہ آپ کو بلال کتب سے بات کرنی ہے. آپ انہی کو فون کیجئے اور وہیں پہ دیجئے. جو مکان ہے جس میں آپ رہتے ہیں یہ آپ کا اپنا ہے؟ نو سر, یہ رینٹ کا ہے. آپ کا کتنا مہینے کا خرچہ ہے تقریباً؟ میرا میکسیمم جو ہے نا وہ 40 سے 50 آپ اس کو یوں رکھیں, نہیں نیچے کریں, اس کو یوں رکھیں, ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا. میرا تقریباً 40 سے 50 ہزار خرچہ ہے مہینے کا. مہینے کا فیسیں, کرایہ, کھانا؟ جی, کھانا اور فیسیں سب. اور کتنا آپ دکان سے اس وقت کما رہے ہیں؟ دکان جب میں اپنا کام کر رہا تھا اس وقت میری رینج کوئی 70, 80, 90 اس وقت کما رہے, یہ دکان کچھ پیسے دے رہی ہے؟ اس وقت بالکل بند پڑی ہوئی ہے. بالکل بند پڑی ہے. بالکل بند پڑی ہے, بلکہ ختم کر دی ہے. آپ کے پاس کھانے پینے کا, بچوں کو فیس دینے کا کیا ذریعہ ہے؟ وہ ذریعہ یہی ہے, کچھ دوستوں سے تھوڑی سی ہیلپ آتی ہے جس سے میں بڑی تنگی سے گزارا کر رہا ہوں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی فیسیں چلی جائیں, اور ان کے لیے. آپ کیونکہ حافظ بھی ہیں مغل صاحب, تو آپ مسجد میں نماز بھی پڑھاتے تھے؟ اب نہیں, میں پہلے تراویح پڑھاتا تھا. اچھا. مصلی سناتا تھا. تو اب نہیں پڑھاتے؟ نو. اس کی کیا وجہ؟ بس اس کام میں ذرا خوب گیا ہوں. نہیں, وہ مائک اس دری, وہ اس کام میں نہ چلا گیا تو پھر وہاں سے مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. پھر میں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا اس وجہ سے, تو اس والے سے پھر میں ذرا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے. جی. ایک مکان, ایک بیوی. جی. بجلی کا خرچہ جو ہے وہ پچھلے مہینے میرا 18,000 تھا, اس دفعہ 26,000 روپے آیا ہے. جی. ایک غریب آدمی یہ بل کیسے دے گا یہ میری سمجھ میں نہیں ہے. جی. ایک آدمی روٹی کیسے کھائے گا اس ملک میں, جبکہ تقریباً $250 روپے کا پاؤنڈ ہو چکا ہے اور $150 روپے کا $1 ہو چکا ہے.
یہ ظلم ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا, آپ اس وقت آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آپ اس کیمرے میں دیکھیں, آپ جو درخواست کرنا چاہتے ہیں, جو اپیل کرنا چاہتے ہیں لوگوں سے, وہ خود کیجیے. جی بہتر. دیکھیں جی, یہ لوگ جو میرے لیے مدد کرنا چاہیں یہ اپنے اللہ کے لیے مدد میرے ساتھ کر سکتے ہیں. اچھی بات. اور اس کے علاوہ مجھے کوئی زکوٰۃ کوئی خیرات نہیں چاہیے, کیونکہ میں اس پہ حالانکہ زکوٰۃ آپ کو لگتی ہے, لیکن پھر بھی مجھے نہیں چاہیے, کیونکہ میرا مائنڈ ایسا نہیں ہے. میں نے شروع سے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو کھلایا ہے. لوگ آپ کو ہدیہ دے سکتے ہیں, تحفہ دے سکتے ہیں, تحفہ دے سکتے ہیں, مدد کر سکتے ہیں اپنے اللہ کا نام لے کر, اللہ کہ کا نام یہ لے میں کر. اپنے اللہ کے لیے مدد کر رہا ہوں. آپ کے کوئی ایسے دوست ہیں جو کہ آپ کو کچھ بھیجتے ہیں مدد کے لیے؟ ہاں جی, بھیجتے ہیں. وہ کون ہیں اور کتنا بھیجتے ہیں؟ ملک عرفان ہے جو وکیل ہے, اچھا. وہ مجھے ہر ماہ 5,000 دے رہا ہے. اچھا. اور جہانگیر ہے, یہ شاہ عالمی چونک میں اس کی کیمیکل شاپ ہے, اچھا. وہ بھی مجھے 5,000 دے رہے ہیں. ٹھیک. اس کے اس دنیا علاوہ میں خدا خوفی ہے ابھی. ہاں, تو ایک دوست اور ہے, وہ باہر ہوتا ہے مگر وہ 2,000 روپے مجھے ہر ماہ بھیج رہا ہے. صحیح. وہ سیدھا آپ کا گیپ جو ہے وہ تقریباً 40 سے 45 ہزار روپیہ مہینے کا ہے. لیکن مجھے 17-17.5 تک مجھے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ مغل صاحب انتہائی شریف آدمی ہیں, آپ نے ان کی گفتگو سے بھی اندازہ لگایا. شاہ صاحب, جو صدقہ ہے وہ صرف سید کے اوپر جائز نہیں ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ صدقہ بھی لے سکتے ہیں, اور اگر زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ بھی لے سکتے ہیں. جو غیر سید کا صدقہ ہے واجب, جی, وہ سید پر حرام ہے. اچھا. سید کا سید کو لگ سکتا ہے, سید کا سید کو لگ سکتا جی ہے. ظاہر ہے, وہ تو اگر سید کا صدقہ ہو تو سید کو لگے گا. ٹھیک. اور جو غیر واجب صدقہ ہوتا ہے قربۃ اللہ کے نام سے, اگر اتنا زیادہ مستحق ہو سید کہ اس کا بیسک نیسیسٹیز پوری نہیں ہو رہی, تو وہ بھی لگ سکتا ہے. وہ بھی لے سکتا ہے. وہ بھی لے سکتا ہے. لیکن جو واجب ہے, جس کے جیسے فطرہ ہے فار ایگزامپل, یا زکوٰۃ ہے, ٹھیک, تو وہ جو ہے نا نہیں لگ سکتا. وہ نہیں, واجب سے مراد ہے جو کہ دینا ہے اس نے, جو اوبلیگیٹری ہے, جو obligatory ہے, جیسے عید کی نماز کے بعد فطرہ ہوتا ہے, تو وہ نہیں لے سکتے. واجب صدقہ نہیں لے سکتے, لیکن مستحبی جو صدقہ ہوتا ہے, ریکمینڈڈ جو ہوتا ہے, وہ لگ سکتا ہے. اور سید کا سید کو ہوتا ہے جو واجب ہوتا ہے, وہ بھی لے سکتا ہے. تمام دوستوں سے درخواست ہے, امریکہ میں, یورپ میں, برطانیہ میں جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کا اکاؤنٹ نمبر, ان کا فون نمبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مغل صاحب کا ایک کہنا ہے, حافظ صاحب ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپنی عزت نفس کے مطابق بات کی ہے, جو اچھی اور اعلیٰ بات کی ہے کہ میں صدقہ نہیں لینا چاہتا, میں خیرات نہیں لینا چاہتا. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کا تکبر اور آپ کا ناک اتنا ہو کہ آپ ضرور بتائیں کہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں. اگر آپ نہیں بھی کہنا چاہتے تو دوسرے کا عزت نفس رہ جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. آپ کس دل سے دے رہے ہیں, وہ قبولیت ہے یا نہیں ہے, وہ اللہ اور آپ کا معاملہ ہے. لیکن میری درخواست ہوگی کہ جب ایک آدمی جو کہ محنت کر کے کمانا چاہتا ہے اور عزت نفس رکھتا ہے, اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو आप اس میں سے ضرور دیجئے. حضور, کالوں پہ جانے سے پہلے ایک مجھے چھوٹا سا جواب دیجئے اس بات کا. 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے رسول کو کہیں اور پھر بار بار واپس گئے, اور نمازیں 5 ہوئیں, اور پھر آخر میں یہ بھی کہہ دیا, یہ بھی سنا کہ یہ امت جو ہے وہ نمازیں نہیں اتنی پڑھے گی, نہیں پڑھے گی. اس ساری بات کا میرے نبی کو علم کیوں نہیں تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پروردگار کو یقیناً جانتے تھے. اور یہ جملہ کافی ہے ویسے, نبی اللہ کے مزاج کو جانتے تھے. واہ. تو جو نیگوسیشن کی ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ 50 نمازیں ختم ہو گئی ہیں, کہ آپ 5 پڑھو ثواب 50 کا ہی ملے. واہ 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 واہ. مطلب یہ رحمت العالمین کی برکت ہے. واہ واہ واہ. پڑھنی 5 ہیں, پڑھنی 5 ہے, ثواب 50 کا ہی ہے. من جاء بالحسنات لہ 10 امثالها. واہ. ایک نیکی کرو گے 10 گنا ملے گی, ایک نماز پڑھو گے 10 گنا. امت کو محنت کم دی اور اجر زیادہ, اجر جو ہے نا زیادہ. واہ 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 واہ. یہ چونکہ وہ مزاج پروردگار کو, بے شک یہ معراج ہے. حضرت, حاصل معراج ایک عام امتی کیا سمجھتا ہے؟ حاصل معراج کیا ہے؟ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ایک جملہ, مطلب بہت کچھ ہے اس کے اندر, لیکن ایک جملہ. قبل معراج کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے بڑے ٹائٹل استعمال کرے. یاسین سید و سردار, طٰہٰ مدثر مزمل رحمت للعالمین, سارے ٹائٹل استعمال کر لی. اب انسانیت اور بشریت بیٹھ کر دیکھتی ہے کہ یہ تو جب غیر معراج کے سفر تھے
उस तो ये पर टाइटल इतने बड़े बड़े टाइटल। अब कौन सा इतना बड़ा टाइटल होगा कि जो इन पे भारी मेराज होगा। के बाद जो है ना वो नबी खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लम को को अता मिलना होगा। चाहिए। तो अजीब है कि सुबहान अल्लाह दे असरा बि अब्दिही आए। लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। मैं अपने बंदे को, अपने बंदे को, क्या कहने उस कुदरत के कि जो अपने बंदे को, वाह, यानी कहा कि अगर प्रवास करना चाहते हो तो मेराज का कनेक्शन अबूदियत से है। जितना अब्द बनोगे उतना ही ऊपर जाओगे। ऊपर जाओगे। क्या खूबसूरत बात। की कॉलर ले लूं, फिर एक जुमला इसमें शामिल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बच्चे, मैं सीना बोल रही हूँ लाहौर से। जी मेरे बच्चे, हुक्म कीजिए बेटा। हाँ सर, मेरी बेटी है, उसका रिश्ता आया, तो वो लड़का बाहर जा रहा है कतर। तो वो लड़का जो क्या लेके है? जाने वाला है, कतर जा रहा है। लड़का बाहर जा रहा है, अच्छा, कतर जा रहा है। फिर जो शख्स लेके जा रहा है उसका नाम है मोहम्मद अली मुबशर। मोहम्मद अली। तो हाँ, मोहम्मद अली मुबशर नाम है और लड़के का नाम है उमैर है। तो वो अभी ये देखना चाह रही हूँ कि मेरा रिश्ता अच्छा है और जो उसको लेके जा रहा है वो शख्स सही है, तो इससे फ्रॉड तो नहीं उमैर करेगा? लड़का है जो कतर जा रहा है। हाँ जी, वो और कतर आपकी जा बेटी रहा का है। नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम सिदरा है। अच्छा, उमैर बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने सिदरा को दो बातें कहनी है, अगर ये कह सको तो शादी कामयाब है। एक वो वज़न ना बढ़ाए बिल्कुल भी, और एक वो गुस्सा ना करे बिल्कुल भी। ये दोनों बातें उसके लिए बड़ी मुश्किल हैं। उमैर बहुत सादा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, शरीफ बच्चा है, और क्या चाहिए। लॉटरी है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कतर रहना चाहे या पाकिस्तान रहना चाहे, ये रिस्क जहाँ पे अल्लाह ने लिखा है वहाँ पे तो उसने रहना है। लेकिन रिश्ते की सूरत में ये बहुत अच्छा रिश्ता है। ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्लाह ने बहुत अच्छा नेक रिश्ता दिया आपको। जी सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। सर सबसे पहले तो आप बिलाल भाई आपको और सैयद जहरुल हसन साहब को जो है ना सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरे दो तीन सवाल हैं, छोटे छोटे से हैं। पहला सवाल तो ये है कि मेरी भतीजी यतीम है। अच्छा वो एक माह की थी जब उसका वालिद जो है ना फौत हो गया था। अच्छा, तो अभी उसी भाभी की शादी हमने फिर छोटे भाई से कर दी थी। ठीक। तो क्या हम सदका खैरात या ज़कात वगैरह हम उस भतीजी को दे सकते हैं? अच्छा, और दूसरी दूसरा बात। सवाल ये है सर कि जो लोग उम्रा करते हैं और उसके बाद सुनने में आया कि जी हज अब जो है ना जरूरी है, हाँ। क्या उम्रा के बाद जो है हज जरूरी है? और तीसरा सवाल सर ये है कि अकीका जो है बच्चों का करते हैं, ये जरूरी है? और क्या ईद उल अजहा के दिनों में हाँ, इसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यानी कि ईद उल अजहा जी। के दिनों में जो कुर्बानी करते हैं जी जी जी। उसकी जगह आप ये कुर्बानी कर दें। नहीं नहीं सर, कहने का मकसद है कि कुर्बानी एक अलहदा यानी कि कर रहे हैं और अकीका भी साथ ही उन्हीं दिनों में हम कर ठीक रहे हैं। ठीक 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 ठीक। हजरत आप लाइन पर रहिएगा ज़रा। जी हजरत, 3-4 सवाल हो गए। पीछे से शुरू करता हूँ, नीचे जी। से। कुर्बानी के दिनों में अकीका करने में कोई इश्काल नहीं कोई है। शिकायत नहीं, ठीक हो कुर्बानी सकती है। ज़ाहिर मुस्तहब होती है, वाजिब उनके लिए होती है जो मिना में होते हैं। ठीक। और अगर कुर्बानी के दिनों में करना चाहते तो कोई इश्काल नहीं है। और बिलखुसूस वो कह रहे हैं कि कुर्बानी अलग करेंगे और हकीका अलग अकीका जो करेंगे। है। ठीक। और ये वाजिब नहीं होता, मुस्तहब है, ठीक। सुन्नत नबी खुदा मोहम्मद ठीक, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उन्होंने अपनी भतीजे के मतलब जो सवाल किया है उसमें यह है कि जो ज़ेर कफ़ालत लोग होते हैं, मतलब वाट एवर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको आप जो है ना सदका खैरात नहीं दे सकते क्योंकि वो आपकी कफ़ालत में आते हैं। अब ज़ाहिर है इनके जो भाई हैं वो अपनी भाभी जिसको अपनी वो ज़ौजा बना चुके हुए हैं, उनको तो वो सदका खैरात नहीं ले सकते, उनकी बीवी है, उनकी ज़िम्मेदारी है। अब ये चचा होने के नाते उस बच्ची के लिए, और चाहे अब तो ज़रा वो यतीम भी नहीं है, उम्र के बाद हज लाजमी है? वाजिब नहीं है। उम्रा चूँकि मुस्तहब है, और अगर हज वाजिब हो चुका हुआ हो तो मैं ये समझता हूँ कि आपको उम्रा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हज वाजिब है। पहले आप हज करें, आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पे आप करें, वो करें। बिल्कुल, बड़ी बड़ी अच्छी बात है। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि 2020 अगर कोई खेल रहा है तो उसको क्योंकि टेस्ट खेलना तुम्हारे लिए लाजमी है। भाई आप क्वालिफाई होंगे तो टेस्ट खेलेंगे ना। लेकिन जो पहली बात है ना मेरे भाई, मेरे ख्याल में सबसे अहम बात यह है, देखिए आपकी बहन आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी बीवी आपकी ज़िम्मेदारी है, आपकी माँ आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप ऐसी बात कहें
کہ میں صدقہ اور خیرات جو ہے وہ اپنی ماں کو، زکوٰۃ اپنی ماں کو دے سکتا ہوں؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے کیا گریبان میں ہمیں جھانکنا نہیں چاہیے؟ جو لوگ ہمارا ذمہ ہیں ان کو ہم یہ چیزیں نہیں دے سکتے، یہ اصول کی بات ہے۔ میرا اپنا ذاتی خیال تو یہ کہ ماموں بھی باپ کی جگہ سے ہوتا ہے، کیونکہ محرم ہے، چچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، ان کے شوہر ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ زکوٰۃ اور صدقات کا ذکر ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کو ہدیے کی کفالت کی بات کر لینی چاہیے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو نہیں بات کرنی چاہیے۔ میں ادب سے اور عاجزی سے بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ دینے والے کا تکبر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ چھاننا چاہتا ہے، پیٹ پہ سے کپڑا اتارنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح ذلیل کر کے میں رشتہ داری میں اپنا مقام جو ہے وہ بنا لوں۔ خدا کی قسم، رشتوں میں مقام جو ہیں وہ دوسروں کو ننگا کر کے نہیں ہوتے، لوگوں پہ پردہ ڈال کے ہوتے ہیں۔ پردہ ڈالنا سیکھیے، یہی اصول ہے جو ہمیں نسبت رسول سے ملتا ہے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آپ سے بات عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تو وہ واقعہ جو ہے وہ بہت ظاہر ہے، بڑا تکلیف دہ ہے۔ پھر اس کے بعد شیب ابی طالب کا جو واقعہ ہے یہ بڑا ہی زیادہ دل خراش ہے۔ اس کو میں غمگین تو نہیں کہتا، دل خراش ہے، دل پہ چوٹ لگتی ہے کہ میرے نبی کو جو کہ جس کا وسیلہ دے کے قیامت تک لوگ مانگیں گے، اس نے کیوں بھوک کاٹی، اس نے کیوں اتنا ظلم کاٹا؟ اور مسلمان جو تھے وہ سارے انہوں نے وہ حق پورا نہیں کیا ہے، مجھے لگتا ہے، میں معافی مانگتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جو وصال ہوا زوجہ کا، آپ نے اسے غم کا سال بھی ڈکلیئر کیا۔ یہ سارے غموں کے بعد مجھے لگتا ہے جو توقیر ملی میرے رب کو وہ معراج تھی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، دنیا میں جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے پاس جو میرے نبی کا مہمان ٹھہرنا ہے یہ کمال بات ہے۔ اور یہ جو مہمان ٹھہرنا ہے، یہ وہ جو بیری کے پتوں والا جو درخت تھا، جب وہ بھی چلا گیا اور میرا رب اور میرا نبی جو تھے وہ اکیلے تھے۔ اب اس بات کے اوپر میں ادب سے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، اس پہ بحث نہ کیجئے کہ وہ کتنی دور تھے، وہ کمان کا ایک فاصلہ تھا کہ نہیں تھا، وہ بات ہوئی وہ الہامی تھی یا زبانی تھی، کسی چیز پہ میرا کوئی گمان نہیں چلتا۔ مجھے صرف یہ پتہ ہے کہ میرا رب اور میرا نبی اکیلے تھے، اور جو تحفہ لے کر آئے ہیں وہ کمال تحفہ ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے نبی سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص نے دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، تیرے رب نے اس پہ دوزخ حرام کر دی۔ بے شک کیا کردار دیا ہے، کیا کردار دیا ہے۔ یہاں پہ یہ اور بھی جملے ہو سکتے تھے، جس نے 5 حج کیے میں نے اس پہ جنت واجب کر دی، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جو اصول دیا میرے رب نے میرے نبی کو، وہ کردار سازی کا دیا، لوگوں کو جوڑنے کا دیا۔ بے شک۔ میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو۔ سب سے پہلی بات ہے، آپ نے شعب ابی طالب کہا، تو آج 26 صفر جو ہے وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی رحلت کا دن ہے۔ اللہ تو میں آپ کی اور تمام ناظرین کی خدمت میں جو ہے نا تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو ہے جو معراج کا ہے۔ میں اس حوالے سے چاہوں گا کہ نبی خدا کی بارگاہ میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ عقیدت نذرانہ جو ہے نا پیش کر سکوں۔ انبیاء علیہ السلام کی مختلف صفات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، حضرت نوح نجی اللہ ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تو کہا کہ اس میں فرق یہ ہے کہ جتنی صفات ہیں وہ یک طرفہ ہیں، یعنی اللہ سے کلام کیا کلیم اللہ ہو گیا، اللہ سے نجوہ کیا مناجات کی نجی اللہ ہو گئی، اللہ نے نجات دی۔ کہا حضرت خلیل پر جب آ جاتے ہیں نا تو یہ 2 طرفہ ہے، چونکہ اس لیے کہ خلیل کا مطلب ہے دوستی، ٹھیک، دوستی دونوں کی ہوگی، دونوں کی ہوگی، دونوں طرف ہوگی۔ کہا کہ اس کے بعد ایک مقام آتا ہے جسے کہتے ہیں حبیب اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، کہا اب حبیب بھی دوست ہے، خلیل بھی دوست، میں فرق کیا ہے؟ کہا بہت فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ کہا کہ خلیل کہتے ہیں طالب دوستی کو، حبیب کہتے ہیں مطلوب دوستی کو۔ واہ 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 واہ، کہا ثابت یہاں کیسے طالب ہوگا؟ خدا ہے، کہا ثابت کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ شاہ صاحب۔ کہا خلیل وہ ہے کہ جو کہہ رہا رب ارانی کیف تحیی الموت، پروردگار دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کیسے کرے، اور خدا کہتا ہے اولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا یطمئن قلبی۔ کہا یہ ہے حبیب جو طالب ہے،
اور وہ ہے یہ ہے خلیل جو طالب ہے. اور مطلوب یہ ہے کہ خدا نے کہا اے نبی خدا آنا میں تمہیں دکھاؤں کہ میں نے تمہارے لیے سجایا کیا ہے اور بنایا کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں مہمانوں کی قسمیں یہاں چاہت نبی کی وہاں چاہت رب کی. اور وہ ہوتے ہیں نا جی بڑے مخصوص. آپ کسی کو کال کرتے ہیں اسے کہتے ہیں جی آئیے کبھی ہم نے نیا گھر بنایا ہے. آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں, ویکینڈ پہ آ جائیے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ میں گاڑی بھی بھیجوں گا ڈرائیور بھی بھیجوں گا. کہا یا رسول اللہ دن کو تو آپ مصروف ہے تبلیغ میں, ٹائم رات کا ہوگا, سواری بھی میری ہوگی, آپ تشریف لائیے اور آ کر آسمانوں کی سیر کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کالر سے بات کرتے ہیں اور ایک بات آج شامل کرتا چلا جو شاہ صاحب کی بات پہ. ہماری ماں سیدہ ام ہانی جو ہیں یہ ان کا گھر ہے جو امام علی کرم اللہ کی بہن ہے. کیا مقام ہے اہل بیت کا کہ جہاں سے میرے نبی نے معراج کا سفر جو ہے پہلے اسراء کا سفر طے کیا پھر معراج کا سفر طے کیا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹے. سر میرا نام وقار ہے. جی بیٹا. سر پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا لاسٹ ایئر. ٹھیک. تو وہ کافی میڈیسن کھا چکی ہیں تو کچھ بہتری نہیں ہوئی کیونکہ ان کی 3 شریانے بند ہیں. وال نہیں بند ہے, شریانے بند ہیں. اچھا. اور دوسرا یہ سر کوشچن ہے کہ میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں کیونکہ میں وہاں سے ہی آیا ہوں. پہلے میں اچھا تھا الحمدللہ, وہاں پہ ٹھیک چل رہا تھا اور میں سب کی ہیلپ. کہاں پہ؟ اب میں واپس یو کے میں تھا. تو اپنی اماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے وقار؟ جی کر رہا ہوں سر الحمدللہ. تو انگلینڈ کیوں جانا ہے یار تم نے؟ سر یہ بھی ان کی چاہت ہے. اچھا یار ماں باپ تو ایسے ہوتے ہیں نا, وہ جب بہو کہتی ہے نا میں نے الگ ہونا ہے تو ماں باپ کہتے ہیں چل تو تیری اس میں خوشی ہے تو ہو جا, جبکہ بیٹے کو ہونا نہیں چاہیے. وہ ماں باپ تو بڑے ہوتے ہیں نا یار. دیکھو میں نہیں کہہ رہا کہ تم نہ جاؤ, جانا چاہیے جہاں پہ تمہارا رزق لکھا ہے تم نے لینا ہے, لیکن پریورٹی بنانی ہونا. دیکھو کمال بات کرتے ہیں, میں نمازیں پڑھتا ہوں, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, ممبر ان کے ممبر رسول ہے جس پہ یہ لوگ بیٹھتے ہیں. آپ توقیر میں کوئی جملہ اس سے بڑا کہہ نہیں سکتے, لیکن کمال بات ہے شاہ صاحب کو بھی نہیں پتا کہ ان کی کوئی نماز قبول ہے یا نہیں ہے, ان کو بھی نہیں پتا ان کا کوئی عمرہ قبول ہے کہ نہیں ہے, ان کا کوئی حج قبول ہے کہ نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے کیا خوبصورت بات فرمائی, ساری باتیں خوبصورت. میرے نبی کہتے ہیں ماں کو مسکرا کے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. یار یہ اتنا بڑا جو ثواب ہے, جو پتہ ہے کہ ہے اور قبول بھی ہے اور مقبول بھی ہے, اس کو چھوڑ کے پھر سے سوچنا ہے اس بات پہ. اپنی اماں کو تم نے 2 باتیں کہنی یار. ایک تو تم نے اپنی اماں کو کہنا ہے کہ میڈیسن بھی اس کی ملتی ہے اور وہ 5000 mg میں ملے گی, جس کو تھوم کو کیا کہتے ہیں, لہسن جو ہے وہ کھائیں بہت زیادہ. اور اس کی ٹیبلٹس ملتی ہیں نیچرل ہربس کی دکانوں سے, ٹیبلٹس ملتی ہیں 5000 mg میں مل جائیں گی. وہ ضرور لیں صبح دوپہر شام, اس سے فرق پڑے گا. ایک دوسرا اپنے ہاتھ کو, سیدھے ہاتھ کو بند کر کے انگلیوں کو, یا وہاب اللہ کا نام ہے, اس کو اوپر سے نیچے کی طرف پھیرتی چلی جائیں اور یا وہاب پڑھتی چلی جائیں. اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ خراب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ والدہ سے دونوں باتیں کہنا. نفیس ہمارے ساتھ. السلام علیکم نفیس. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر بیٹا. تو صاحب میں آپ کا پروگرام میں آپ کا بہت شروع سے اسٹارٹ سے دیکھتا آ رہا ہوں. جب یہ آپ کا پروگرام شام میں آتا تھا, ٹھیک ہے, ابھی پھر ٹائمنگ بھی آپ کی چینج ہو گئی ہے. مجھے اپنے 2 سوال کرنے تھے آپ سے. حکم کیجیے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ میری جو ہے ابھی شادی ہونے والی ہے تقریباً 6 سے 8 مہینے بعد, ٹھیک ہے, لیکن جو میری انکم جو ہے نا وہ میری بہت کم ہے, ٹھیک ہے. تو میرا ابھی جو ہے نا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے, میں سنگل ہوں ابھی, ٹھیک ہے. تو آگے میری شادی ہوگی تو میرے لیے مسئلے مسائل ہیں, تو میں چاہ رہا ہوں آپ کا نام نفیس ہے کہ جو ہے کوئی اچھے بہتری ہو میرے لیے. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد نفیس نام ہے میرا. نفیس آپ کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ جی میری شادی انم سے ہو رہی ہے. اوکے اچھا, میں اس پہ 2 باتیں تمہیں عرض کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس پہ تم لوگ اپنا کوئی علماء کرام اپنی رائے ضرور رکھتے ہیں. 3 چیزوں کے اندر نحس کہا گیا, یعنی کہ مقدر 3 چیزوں میں رکھا گیا, سواری میں, مکان میں اور عورت میں. میں اس بات کو بالکل نہیں مانتا کہ آپ کی کمائی جو ہے یہ ایک کرائٹیریا ہوگا کہ آپ کو شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے.
رزق آنے والے نے اپنا ساتھ لے کر آنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ مجھ سے جو پچھلی جنریشن ہے اس میں تو حتمی طور پہ یہ بات قائم تھی کہ لڑکے کی نوکری ہے، تنخواہ ہے یا نہیں ہے، یہ صورت کبھی جج ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ جج یہ کیا جا سکتا تھا کہ ان کا گھر اپنا ہے، ماں باپ ہیں، حیات ہیں، گھر میں کچن ہے، روٹی پکتی ہے، وہ وہاں سے کامن کچن ہوتا تھا اور وہیں سے چلتا تھا سارا سلسلہ۔ میں نہیں سمجھتا کہ یہ خوف جو تمہارا ہے کسی صورت بھی جائز ہے کہ میں کماؤں گا کیسے تو کھاؤں گا کیسے، تو جب تک تم ملک ریاض نہیں بنو گے تم شادی نہیں کرو گے، یار یہ کوئی کہنے والی بات ہے۔ حضرت آپ اس پہ 2 جملے فرمائیے۔ 2 جملے جو ہے نا، پہلی بات یہ کہ ایک حدیث ہے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہا 4 جو ہے نا لمحات وہ مستجاب الدعا ہیں، اس میں دعا قبول ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ جہاں پر نکاح ہو رہا ہو اس وقت، جب بارش ہو رہی ہے اس وقت، اور تیسرا جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت، اور چوتھا جب ایک بچہ اپنے والدین کی طرف محبت بری نگاہ سے اللہ اکبر۔ یہ 4 جو ہے نا۔ اور جہاں تک تعلق ہے شادی کے حوالے سے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ أَن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ۔ قرآن کی آیت ہے کہ نکاح کرو صالحین بندوں کے اور کنیزوں کے، جو تم میں سے فقیر ہوگا خدا انہیں غنی کر دے گا، غنی کر دے گا، دینے والا کر دے گا۔ اب اگر کچھ اور رکاوٹیں نہ ہوں، چونکہ ظاہر ہے بعض کو استثناء آ جاتے ہیں کہ انسان خود خدا نہ خاصا ایسی کام کر لیتا ہے جس سے برکتیں بند ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو انسان کو یقین رکھنا چاہیے کہ پروردگار نے اگر کہا ہے کہ وہ غنی کر دے گا فقیر کو اگر وہ نکاح کرتا ہے، اور اس اعتقاد پر اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو کبھی فقیر نہیں ہو سکتا۔ میں اس پہ جملہ جو ہے نا وہ شاہ صاحب کی بات میں شامل کر رہا ہوں۔ علی کرم اللہ جب جاتے ہیں رشتہ لینے کے لیے تو وہ انگلی کے ساتھ نا مٹی پہ اوپر نا لکیریں ڈال رہے ہیں، ان کی جرت نہیں پڑ رہی بات کرنے سے، یہ بات ہوتی ہے۔ بہرحال آپ نے ذرہ کو جا کے بیچتے ہیں، میں ذرہ کو بیچنا بالکل ایسا سمجھتا ہوں جیسے آج میں اپنی عزت کو جا کے نیلام کر دوں کہ جس کے ساتھ میں نے حفاظت کرنی ہے اپنی، وہی چیز میں جا کے بیچ دوں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے شاہ صاحب کہ علی کے پاس، مولا کے پاس ایک صحابی آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آج کچھ نہیں ہے میرے پاس، تو وہ لکڑی کا ایک پتھر کا مٹی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کو دیتے ہیں، وہ پکڑتا ہے تو وہ سونے کا بنا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ لے جا، وہ اس ٹکڑے میں سے توڑ کے تھوڑا سا ٹکڑا لیتا ہے اور لے کے جانے لگتا ہے۔ مولا علی کہتے ہیں کہ باقی بھی تیرا ہے تو لے جا۔ اس نے کہا مولا میری آج ضرورت صرف اتنا ٹکڑا ہے، کہا نہیں باقی بھی لے جا، کل کام آئے گا۔ مولا کی طرف مڑتا اور مولا کو کہتا ہے کہ علی کیا کل تو موجود نہیں ہوگا؟ یہ وہ غنی کا مقام ہے جو لوگوں کی آس کو پورا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ دینے والے ہی نہ ہوں، لوگوں کی آسوں پہ پورا اترنے والے بھی ہوں۔ حضور آخری لمحات ہیں، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ 2 جملے فرمائیے۔ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے اور جو مشاہدات کیے اور ان مشاہدات کو آ کر جو بیان کیا، میں صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہم اس نبی رحمہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شافی محشر کی امت میں سے ہیں، اور اس افتخار کو عملی طور پر ہم شکرانے میں تب بدل سکتے ہیں کہ جو ان کا نقش قدم اس پر چلنے کی۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اور آج کی شام جو ہے، آج کی رات جو ہے، عشاء مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوگا، یہ میرے نبی کے معراج کی رات ہوگی۔ دعائیں کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔